فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین، آپ حضرات سے التماس ہے، جیسا کہ آپ میری عادت سے واقف ہیں، ایک سورہ فاتحہ کی التماس کروں گا، خصوصاً اس وقت جو پارا چنار میں ہمارے مومنین شہید ہوئے ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں تو کم سے کم ان کی حمایت میں بولیں بھی اور شہیدوں کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں، اور اس امام بارگاہ کے لیے دامیں در میں سخن قدمیں کسی نے بھی جس دور میں جس وقت جس حالات میں بھی کوئی خدمت کی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے یا جو خدمت کر رہے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے اگر آپ محسوس نہ کریں تو اور خصوصاً جس بانی نے آج مجلس کی ہے ان کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ یا رب اللہ محمد بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، رہ خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ مومنین، آپ حضرات سے التماس ہے جو بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں تھوڑے آگے آ جائیں۔ دیکھیں میں کرسی سے پیچھے چلا گیا ہوں تو آپ اتنے قریب آ جائیں میرے، 3 فٹ تقریباً 4 فٹ میں پیچھے گیا ہوں تو آپ بھی آ جائیں۔ ماشاءاللہ آگے آ جاؤ، پیر جی آگے آ جاؤ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ آ جاؤ شاباش، آگے آ جاؤ سید، آگے آ جاؤ۔ کل میرے بچے کہہ رہے تھے کسی موضوع کے اوپر کہ قبلہ وہ بابا آپ مولوی لوگ جو ہیں قوم کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ کوئی مسئلہ تھا کہ آج کل یہ ہو رہا ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے، تو آپ یقین کریں گے آج صبح کی بات ہے، آج صبح میں نے کہا بیٹا جب میں مجلس پڑھنے جاتا ہوں میں اپنی قوم کو کہتا ہوں 1 فٹ جگہ اپنی چھوڑ کے آگے آ جاؤ، جگہ نہیں چھوڑتے میری وجہ سے کردار کیسے چھوڑیں گے؟ بلند آواز سے صلوات۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ آج کل ایک رسم و رواج رہ گیا ہے، کیا مولوی اور کیا قیادت اور کیا مومن۔ سچی بات ہے، جو قیادت ہے، جو قوم علماء کے نام پہ یا علماء قوم کے نام پہ مرتے ہیں وہ پارا چنار جیسے ہوتے ہیں، وہ گلگت جیسے ہوتے ہیں۔ ہم تو لفظی مولوی ہیں، میں ناراض نہ ہونا، آپ لفظی مومن ہیں۔ مومن وہ ہے جس کے لیے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میں انہیں کہوں کہ اس وقت دن نہیں رات ہے تو وہ کہیں واقعاً رات ہے۔ ہاں ناراض ہو گئے؟ نہیں ہاں ناراض نہیں ہونا۔
میں حقیقت بولتا ہوں. جی بالکل. کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آئندہ نہیں بلائیں گے. ابھی بھی کہیں گے کہ مول صاحب ممبر چھوڑ دیں تو واپسی کا ٹکٹ میں لائے ہوں. ہاں، بلند آواز سے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جو اتنا دور کڑا بھی پہنے ہوئے ہیں، سلام بھی کیا ہے، ہاتھ بھی بلند کر کے ادھر آگے آ گئے. اور یہاں وہاں سے یہاں آتے ہوئے ڈر نہیں رہے. آپ سے کہہ رہا ہوں ادھر آ جائیں. آپ یقین کریں یہاں کوئی بلا نہیں، کوئی جن نہیں. میں بھی مولوی ہوں، بلا نہیں. قریب آیا کریں، ماحول بنایا کریں. ایک بار بلند آواز سے صلوات. میں تو بس اتنی کہہ سکتا ہوں، یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور تو تیرے ہیں. جی بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پڑھو صلوات. الاولین والآخرین ماشاءاللہ. الذی قیلا فی شانہ ضربۃ علی یوم الخندق. ضربۃ علی، ضربۃ علی یوم الخندق. یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نادے علی مدر العجائب تاجدان لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جری. میں جلدی کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے 9 بجنے سے پہلے ختم کرنا. اب آپ دیر سے آئے ہیں تو ہمیں جلدی کرنی پڑ رہی ہے. نادے علی مدر العجائب تاجدان لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جری بے ولایت کا یا علی یا علی. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا علی اللہ سیف اللہ اللہ ذوالفقار. ہون نارا مار علی بھائی نعرہ پائی تیری سوا لگدارا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا. صلوات. دو یا 3 منٹ بسم اللہ بغرض تبلیغ اسی جملے پہ بولنا ہے. اس کے بعد جتنی دیر پڑھ سکا میں صحیح پڑھوں گا. میں سمجھتا ہوں آپ میرے سب دوست ہیں، عزیز ہیں، میرے قریبی ہیں. میرے لیے ضروری نہیں میں نے گھنٹہ پڑھنا ہے، 20 منٹ پڑھنا ہے. جہاں میں دیکھوں گا مناسب مجلس ہوگی وہاں چھوڑ دوں گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی غدیر گزری ہے، اس میں اللہ کے نبی نے آپ سے کوئی بات کی. توجہ ہے؟ جی بسم اللہ. اللہ کے نبی نے 2 باتیں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ تو ایک مشہور حدیث ہے اور ہر بندہ یہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ بولیں گے. بسم اللہ. من کنت مولا ہو فہذا، درمیان ایک فے ہے. جی جی. ھذا علی مولا. واہ. ایک یہاں فے استعمال ہوئی ہے، ایک اور جگہ قرآن میں فے استعمال ہوئی ہے. پہلے ہم اس کے مطلب پہ جاتے ہیں، پھر اس کے مطلب پہ آئیں گے تو آپ کو بات واضح ہوگی. ماشاءاللہ. اس کے بعد میں آگے چلوں گا کہ ایک بات اور بھی کی اللہ کے نبی نے، وہ بھی کریں گے. بس 2-3 منٹ. ایک ہے کون فیکون، کون اور فیکون، درمیان میں ہے فے. فے کا مطلب ہے فوراً. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. فے کا کیا مطلب ہے؟ جی جی. کون فیکون. وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. یہی ہے نا کہ فوراً ہو جانا.
من کنت مولا فوراً فوراً مولا. میں مولا میرے بعد فوراً مولا. اچھا اس پہ میں بہت سارا بول سکتا ہوں، پورا محرم پڑھ سکتا ہوں، اس پہ اشرا پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے اتنا ہی کہنا تھا، کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، زہرا کے بابے نے، حسنین کے نانا نے ایک اور بات کی ہے جیو جو بڑی کام کی اور بڑی مطلب کی اور بڑی سمجھانے کی بات ہے. بات کروں؟ وہ کیا؟ وہ یہ ہے، توجہ میری طرف ہے، وہ یہ ہے کہ آئے اللہ، ہاتھ پکڑا، دکھایا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک یہ جملے پورے نہیں کر دیے. کیا بات. اور کہا آئے اللہ جو اسے دوست رکھے. جی جی جی. واہ 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 واہ. پتہ نہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں کیونکہ میں جلدی میں ہوں. آئے اللہ جو اسے دوست رکھے جی. تو اسے دوست رکھ. واہ. ٹھیک ہے، جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ناصر بھائی آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، سارے مجمع سے پوچھتا ہوں، آپ میں کوئی ایسا ہے جو علی کو دوست نہ سمجھتا، علی سے پیار نہ کرتا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں. جو اسے دوست رکھے کیا مطلب؟ جو اسے چاہے. جی. بس یاد رکھیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، جب آپ نے علی سے محبت کی ہے تو رسول کہہ رہا ہے، اور رسول جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جی بے شک بے شک. بے شک. تو پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. جو اس سے دوست رکھے کیا مطلب؟ تو اسے دوست رکھ، اسے پیار کر، اسے اچھا سمجھ. اب مجھے بتائیں، اس دنیا میں آپ بغیر آزمائے ہوئے دوست بناتے ہیں؟ نہیں. وہ بے وقوف ہوتا ہے. کیا بات. میں بات کہہ گیا. واہ واہ. وہ بے وقوف ہوتا ہے جو بغیر آزمائے دوست بنا لے. ایسے یعنی دوست وہ ہونا چاہیے جو مشکل کے وقت کام آئے. مجھے بتائیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 حضور کے دوست تھے، وہ رسول کے کس مشکل کے وقت میں کام آئے؟ ایک بندے کا کلپ آیا ہوا تھا کہ جی غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کو فلاں کا انتقال ہوا، اس کی یہ خوشی مناتے ہیں، غدیر مناتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم مناتے غدیر ہیں، چاہے کسی کا ایک مرے چاہے. بے شک بے شک. ہمارے لیے تو وہ بھی غدیر ہے جو دشمن علی چلا جائے توجہ ہے. تو اللہ آپ سے دوست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہے تو اسے دوست رکھ. اگلی بات، آئے اللہ جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ. ٹھیک. اب جس یا تو نبی کا کہنا نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے، وہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کوئی غلط بات کرے. پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ دوست بھی فقط آپ کو رکھتا ہے، ہاں، اور دشمن بھی اللہ فقط علی اور آپ کے دشمنوں کو رکھتا ہے. کیا بات ہے. دشمن کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. اسی جملے پہ آگے بڑھ جاؤں اور مصائب کی طرف. دشمن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کسی کی کردار کشی کرنے والے، ایک ہوتے ہیں نسل کشی کرنے والے. خدا کی قسم جنہوں نے اہل بیت کو رلایا ہے نا، وہ کردار کشی بھی کرتے رہے ہیں اور اہل بیت کی نسل کشی. میں ارادہ تو یہ کر کے چلا تھا کہ آج کوئی آپ سے فضائل کی بات نہیں کروں گا، 30 منٹ 40 منٹ جو ملے مسائل پڑھیں گے. میں تھوڑا سا تفصیل میں پڑھنا چاہتا ہوں، باتیں کروں گا، اینڈ پہ جا کے تھوڑے سے آخر میں جا کے بیان پڑھیں. بے شک رونا نہ ہے، کوئی بات نہیں، آرام سے سنیے. حسین مظلوم مدینہ سے نکلے تو یہ بچے ساتھ تھے.
ماں کی دل کی ٹھنڈک سا کون؟ محمد ابراہیم. کس کے بیٹے؟ جناب رقیہ کے. کس کے نواسے؟ جناب امیر المومنین. ٹھیک. اللہ اکبر. ہر منزل پر ان دو بچوں کی روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے ماں سے ایک جملہ کہا ہے. جہاں ماں رکی ہے، جہاں موقع ملا ہے، ان بچوں نے ماں سے ایک بات کی ہے. اماں، ماما نے وطن ماموں نے کیوں چھوڑا؟ نصرت دین. چونکہ چھوٹے تھے تو پوچھا امی نصرت دین کیسے ہوتی ہے؟ میں نے پہلے کہا میں نے جلدی نہیں کرنی ہے. ماں نے جواب دیا بیٹا نصرت دین گلے کٹوا کے ہوتی ہے، یا نصرت دین مالی طور پر ہوتی ہے. ماں تو مالی طور پر تو ہمارے ماموں، ہمارے نانا، ہمارے دادا کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتے. کہ اس سے دین کی نصرت مکمل نہیں ہوئی، اب ہم نے گلے کٹوانے. تو ایک مرتبہ تاریخ کے یہ جملے ہیں. محمد جو بڑے تھے نا، انہوں نے کہا ماں مردوں نے گلے کٹوانے ہیں یا عورتوں نے؟ تو جناب رقیہ کے یہ جملے ملتے ہیں کہ بیٹا اگر دین کو ضرورت ہوئی تو تیری ماں بھی قربان. یہاں پر تاریخ کے یہ جملے ملتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ ماں پھر پہلے ہمیں قربان کرنا، بعد میں اگر عورتوں کا باری آئے تو بعد میں آئے، پہلے ہمیں قربان کرنا. بی بی کہتی ہے میں یہ تو نہیں کہتی کہ پہلے قربان کون ہوگا، میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے قربان ہونا ہے. ہر منزل پہ ماں تسلی دیتی رہی. مکہ آ گیا. مکہ میں جناب امام حسین کو یہ کوفیوں کے خط ملے. امام نے وہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام کی ایک طریقہ تھا کہ اگر یہ سارے علی میرے ساتھ کربلا میں ہوئے تو میں مقصد پہ کامیاب نہیں ہوں گا. عباس بھی ہوں، زین العابدین بھی ہوں، محمد حنفیہ بھی ہوں اور جناب مسلم بھی ہوں، یہ چار علی میرے ساتھ ہوئے تو مشکل ہو جائے گی. ہر ایک کو جدا جدا کیا. سنیں گے جملہ. مکہ سے جب جدائی ہونے لگی نا تو جناب مسلم اکیلے جا رہے تھے. ایک مرتبہ امام نے واپس بلایا، کہا مسلم تم نے اکیلے نہیں جانا. مولا کیوں؟ کہا یہ دو بچے لے جاؤ. کہا مولا ابھی یہ چھوٹے ہیں، ان کو ماں کے ساتھ رہنے دیں. نہیں، کہا مشیت الہی یہی ہے، آپ ان کو لے کے دیں. ماں کے پاس میرے مولا تشریف لے گئے. کہا ان دونوں کو تیار کریں، انہوں نے باپ کے ساتھ جانا ہے. خدا کی قسم میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ ماں نے اف کی ہو. امام کا حکم تھا. بی بی نے بچوں کو تیار کیا اور ایک حجرے میں بیٹھ گئی. حجرے میں بیٹھ کر بی بی نے جو باتیں کی ہیں نا میں وہ بتا دیں. بسم اللہ. ابراہیم کا ہاتھ پکڑا، محمد کے ہاتھ پہ رکھا. کہا محمد تم بڑے ہو، ابراہیم چھوٹا ہے. چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں وہ اولاد کی طرح. اور ابراہیم کو مخاطب ہو کے کہا ابراہیم محمد بڑا ہے، بڑا باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا، اور اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رہنا. اور اگلا جملہ میں بتاؤں، محمد کو کہتی ہیں بی بی دیکھو ابراہیم چھوٹا ہے، اس کو بھی پیران کے بٹن کھولنے نہیں. اس زمانے میں بٹن نہیں تھا، لفظ سے بٹن میں نے استعمال کیا. ان کو کھولنے، وہ ایک لکڑی کی ڈنڈی ہوتی تھی، اس پہ لکڑی کے ساتھ دھاگا بندھا ہوتا تھا. آج بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں. وہ ادھر کپڑے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، وہ تک نہیں کھولنا. اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو بھائی کا لباس تم نے بدلنا. ٹھیک ہے نا؟ بی بی کہتی ہے میرے سامنے بدل. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. بی بی کہتی ہے ایک دفعہ میرے سامنے اپنے بھائی کی قمیض اتارو. دیر ہو گئی قمیض اتارنے میں. اتنی دیر میں جناب مسلم نے آواز دی رقیہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کہا تیرے بچوں کو لباس پہننا سکھا رہی.
इनको तो लिबास पहनना नहीं आता। आका से इजाजत नहीं, मुझे साथ ले। इमाम ने इजाजत नहीं दी, जनाब मुस्लिम चले गए कूफा में, जाके लोगों में ऐलान कर दिया, बैत हो गई। बैत होने के बाद जो वक्त का हाकिम आ गया, सख्त तरीन का लानत करो इब्ने ज़ियाद। इसने ऐलान कर दिया कि जिसने भी मुस्लिम का साथ दिया हम उसका घर जला दें। मगरिबैन की नमाज पढ़ाई, 16 से 18 हजार आदमी का बैत करना मिलता है। और इमाम ने जब जनाब मुस्लिम ने जब नमाज पढ़ाई तो हजारों लोग पीछे खड़े हैं, लेकिन जब नमाज खत्म हुई तो लोग जौक दर जौक जो निकले इस बेगैरत के खौफ से, इन्हीं में बच्चे गुम हो गए। बच्चे गुम हो गए, किसी का दरवाजा ठोकते हैं, खड़खड़ाते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता। कौन हो? मुस्लिम के बच्चे। मुस्लिम के बच्चों का नाम आता है, कोई दरवाजा नहीं। छोटा बड़े से कहता है क्या हो गया है दुनिया को, हमें अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी इज्जत एहतराम था, पता नहीं दुनिया वालों ने क्या कर दिया। एक गली के कोने में एक जगह अंधेरा था, वहां दोनों बैठ गए। सुबह जब हुई ना तो कुछ घोड़े सवार थे जो घोड़ों पे चढ़े हुए हैं, तलवारें इनके हाथ में, और एक आवाज दे रहे हैं, मारो मुस्लिम इब्ने अकील को मारो। एक दूसरे को कहते हैं ये किस मुस्लिम की बात हो रही है, बड़ा हौसला देने के लिए था, कोई मुस्लिम होगा। छोटा कहता है भैया जैसे ही आपने कहा है ना कोई मुस्लिम होगा तो आपकी आंखों में आंसू थे, मैं समझ गया ये हमारे बाबा को मारने आ रहे। अजरो को मुल्ला भाई, मेरी मजलिस का जो मैं आज मकसद लेके आया वो पूरा हो। शियो जनाब मुस्लिम शहीद हो गए। मैं और काफी मशहद में दफन है, अगर कभी जाना तो ख्वाजा रबी में वो दफन है, उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ा करो। मैं उनके जुमले पढ़ना चाहता हूँ, बहुत बड़े मसले। अगर काफी कहते हैं कि जब जनाब मुस्लिम शहीद हो गए तो किसी ने पकड़ के इब्ने ज़ियाद के दरबार में इन दोनों शहजादों को ला के खड़ा किया। भले दुश्मन था, इतनी देर तक खड़ा रखा और देखता रहा, और एक जुमला अपने दिल में और जबान पे कहता था साथियों को कि ये खानदान है बहुत खूबसूरत। अल्लाह जाने आप क्या ये है खूबसूरत खानदान। शियो इससे आगे मैं बढ़ता हूँ, टाइम का मैं 10-15 मिनट और रह गए। खुदा की कसम एक मर्तबा आगा कॉफी पढ़ रहे हैं कि 1 साल तक ये शहजादे कैद में रहे। उनके ये जुमले 1 साल तक कैद में रहे। मशहूर नामी दरोगा हर रोज आता है, एक वक्त का खाना देता है। 1 साल के बाद छोटा बड़े से कहता है भाई ये बंदा जो आता है पीर मर्द है, बुजुर्ग है, इसको जरा अपना तारुफ करवाओ। बड़ा कहता है कहीं हम पे जुल्म ना करे। कहा नहीं, तारुफ करवाने में क्या है, कैद तो हम हैं ही, हो सकता है कोई हमारा जानने वाला निकल आए। और भाई अब मैं माँ के लिए बहुत मेरा दिल उदास है, मैं उदास हो गया हूँ, मैं अम्मा से मिलना चाहता हूँ। अल्लाह शरीफ शरीफ उम्र होते हैं। अल्लाह जानता है कि एक मर्तबा दरोगा आया, उसने आके खाना दिया। खाना जैसे शहजादे ने लिया तो जनाबे मोहम्मद कहते हैं ऐ पीर मर्द, ऐ बुजुर्ग, क्या थोड़ी देर तू मुझे थोड़ा टाइम दे सकता है? वो कहता है क्या बात है? कहा मैंने 2-4 बातें करनी है। वो बैठ गया। कहा आपका नाम क्या है? कहता मेरा नाम मशकूर है। कहा ऐ बुजुर्ग मशकूर, ये बता क्या तू मोहम्मद मुस्तफा को जानता है? कहता है मैं उसका कलमा पढ़ता हूँ। कायनात उसके सदके में पैदा हुई है, मैं उनका कलमा पढ़ने वाला हूँ। अच्छा हम अपनी मालूमात के लिए आपसे पूछते हैं, उसका मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक भाई है अली, क्या तो उसको जानता है? कहते हैं हाँ हमारा पहला इमाम है, मैं जानता हूँ मुसलमानों के इमाम। का अच्छा फिर तो तुम उनके बेटे हसन को भी जानता होगा? कहा मैं जानता हूँ। कहा अच्छा अगर तुम हसन को जानते हो तो फिर तो हुसैन को भी जानते होंगे?
تو اتنی دیر میں علامہ کے الفاظ ہیں، مشکور رونے لگ گیا اور کہا اللہ لعنت کرے حسین کے قاتلوں پہ، حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ سن بتاؤں 6 سال اور 8 سال، 1 سال کی قید، خوف بھی ہے۔ تو ایک جب اس کا روتا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا مشکور نے، بچوں یہ بتاؤ تم پوچھتے کیوں؟ کہاں پوچھ اس لیے رہے ہیں ہم چاہتے تھے کہ تمہیں اپنا تعارف کروائیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو۔ مشکور زیادہ رویا اور مشکور سے انہوں نے کہا کہ مشکور کیا ایسا ہو سکتا ہے تو ہمیں رہا کر دے؟ کہا میں قتل ہو جاؤں گا لیکن اس وقت نہیں، میں گھر جاتا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ گھر آیا تو اس کی ریش کے اوپر آنسو لگے ہوئے تھے، بیوی مومنہ تھی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے تو روتا ہوا ہے؟ کہا میں نے سال ہو گیا میں ظلم کر رہا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا وہ بچے کس کے ہیں۔ جلدی کر بہترین طعام بنا، بہترین سے نالین تیار کر، بہترین جناب لباس دھو کے مجھے دے، جلدی جلدی ان بچوں کو جا کے میں پہنا کے رات کے اندھیرے میں ان کو رہائی دینا چاہتا ہوں۔ یہ رات کو آیا، اندھیرا چھا گیا تھا، بچے رہا ہو، اور اس نے ایک دعا کروائی، کہا بچوں مجھے یقین ہے میں نے مارا جانا ہے، بس ایک دعا میں کرواتا ہوں، ایک میں تمہیں کرتا ہوں، میرے لیے دعا کرو کہ جو سال پورا میں نے آپ کو رکھا ہے نا قید میں آپ کے ساتھ کوئی نرم لہجہ نہیں کرتا، اللہ روز قیامت اللہ مجھے معاف کر دے، اور میری دعا یہ ہے کہ خدا کرے تم اپنی ماں سے ملے یا نہ ملے، یہ ابھی میں آگے بتاتا ہوں۔ آج میں نے کوئی جلدی نہیں کرنی، اسی انداز میں ہے، کوئی میں نے سور نہیں لگانی، اینڈ پہ اگر ضرورت محسوس کی تو 2 بین پڑھوں گا۔ شیعو امام یہ جناب مسلم کی جوڑی ساری رات کوفہ کی گلیوں میں چلتی رہی، معصوم بچے تھے، راستے کا پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں علامہ نے جو ایک روایت پڑھی ہے وہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، علامہ نے پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک ایک صحرا میں پہنچ گئے تھے، صحرا میں سے پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے فوج گئی اور ان کو دوبارہ جو ہے وہ اریسٹ ہوئے، اور پھر دوبارہ مشکور نے ان کو رہائی کی، اور پھر یہ تیسری مرتبہ جناب دوسری مرتبہ گلیوں میں گم ہو گئے۔ جا کر ایک حوض کے اوپر جہاں پانی بھرنے آتے تھے وہاں ایک درخت تھا، درخت کی ٹہنیوں پہ چڑھ کے بیٹھ گئے دونوں شہزادے، کھڑے ہوئے پانی میں چاند نظر آتا ہے۔ ایک عورت آئی، آ کے اس نے پانی کا ڈول جیسے ڈالا نا تو پانی میں اس کو 2 عکس نظر آئے، اس نے پانی وہیں بھر کے رکھ دیا اور بچوں کو مخاطب ہو کر کہا تم کون ہو؟ یہ پہلے بچے کہتے ہیں پہلے یہ بتا، اگر ہم بتائیں ہم پہ ظلم تو نہیں کریں گے؟ بھائی اسی طرح روتے ہیں، ہم پہ ظلم تو نہیں کرو گی؟ کہا نہیں میں ظلم نہیں کروں گی، پہلے نام بتاؤ۔ بڑا کہتا ہے میرا نام محمد ہے، چھوٹا کہتا ہے میرا نام ابراہیم ہے، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اتنی دیر کہنا تھا کہ یہ بیوی اشارہ کر کے کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اب اور کسی کو نہیں بتانا، لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی سے نیچے آؤ، جہاں میں کنیز ہوں جس گھر کی، اس گھر کی مالکن مومن ہے۔ اب میری طرف دیکھتے رہیے گا، یہ شہزادوں کو لے کے پانی بھر کے کوشش کر رہی ہے کہ دیکھے کوئی نہیں، جلدی جلدی اس گھر پر آئی ہے جہاں حارث کا گھر تھا۔ یہ سارے اندر چلے گئے، میں نے ایک جملہ کہہ کے رک جانا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ یہ اندر کنیز چلی گئی، ڈول اس نے اندر رکھا، اس نے سمجھا بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ ڈول رکھنے کے بعد مڑی اور بچوں سے کہا اندر آؤ، کہتا ہے نا ہم بانی شریعت کے نواسے ہیں، تو کنیز ہے، جب تک تیرے گھر کی مالکہ نہیں جاتی۔ ہائے وہ میرا اللہ، ہائے وہ میرا اللہ، اللہ آپ کو سوائے اپنے شبیر کے کسی غم میں نہ ڈالے، جب تک مالکہ نے اجازت نہ دے ہم نہیں دیں گے۔ بس مومنین مالکہ نائی اجازت ملی، اندر لے گئی، اس نے زلفیں دھلائیں
کھانا تیار کیا، اپنے شوہر کے آنے سے پہلے بچوں کو جا کر سلا دیا، اور گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا وہاں سلایا تاکہ بچے اگر اٹھ جائیں تو اس کو محسوس نہ ہو۔ یہ گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا شام کے ٹائم میں گھر پہنچا، اور جب گھر آیا تو اس کا گھوڑا بھی مر چکا تھا، اتنا اس نے تلاش کیا۔ بیوی سے کہتا ہے جلدی سے مجھے کھانا دو۔ کہا یہ بتا سارا دن کہاں تھا، تھکا ہوا ہے، کوئی بات بتا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مسلم ابن عقیل کے بچے جیل سے بھاگے، اور ابن زیاد نے 5000 درہم، ایک روایت ہے ایک ہے کہ 2500 درہم انعام رکھا ہے کہ جو ڈھونڈ کے لے آئے گا میں اسے انعام دوں گا۔ سنے لفظ میرا، اس نے کیا کہا تھا ابن زیاد نے کہ جو ڈھونڈ کے لا دے گا۔ میری گھڑی پہ نگاہ، میں نے 9 بجنے سے پہلے ختم کر دیا۔ اس نے کیا کیا کہ میں ڈھونڈ رہا تھا تاکہ مجھے انعام ملے۔ بیوی سے کہتی ہے، مجھے بہت جلدی کرنی پڑ رہی ہے، بیوی سے کہتی ہے خدا کا خوف کر، کیوں اپنے اوپر جہنم